ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایمل کانسی ایک میرا خیال میں مرڈر کر کے امریکہ سے پاکستان بھاگ آئے تھے, تو ان کی ریپیٹریشن امریکہ کو کرنی تھی, تو امریکنز بھی ادھر آئے تھے. وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا. ہمیں تو اس بارے میں بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کو بالکل پتہ نہیں تھا. جی, اور وہ ڈی جی خان کا ہی رہنے والا تھا. ڈی جی خان, جی, ہم ڈی جی خان تھے, اور مجھے رات کے کوئی 12-1 بجے ٹیلی فون آیا ڈی آئی جی ڈی جی خان کا. اچھا. انہیں کہا جی کہ امریکنز آئے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر آئے ہوئے ہیں. اچھا. اور امریکہ کے بندے جو کمانڈو ہوتے ہیں وہ ہیں, اور وہ آئے ہیں اور بتی شتیں بند ہو گئی ہیں, تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کر دی انہوں نے پورے شہر کی, انہوں نے کچھ نہیں, لائٹیں بند کر. ہاں, سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کس بات سے آئے. انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ ایمل کانسی جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے کہتے ہیں. ایمل کانسی میرا خیال میں امریکہ میں مطلوب تھا, وانٹڈ تھا کسی مرڈر مرڈر میں مطلوب تھا نا وہاں پر. اور تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ ڈی آئی جی نے کہا کہ یہ آئے تو وہ ان کو پریزیڈنٹ کو بتا رہے ہیں. میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ تو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا. تو میں کہا انٹیریئر منسٹر کہاں, وہ تو ٹرکی, اور اس نے کہا وہ ٹرکی ہے. بٹ اینی وے وہ پریزیڈنٹ نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا, نہ ہم نے اس کو بتایا. بعد میں ہم نے بتایا ملٹری سیکرٹری کو, میں نے اسی وقت بتا دیا, تو ملٹری سیکرٹری نے اس وقت بعد میں بات کر دی تھی, اور وہ اٹھا کے لے گئے تھے اسے. اچھا, یہ انہوں نے, آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ وہ ود امپیونٹی آئے اور آ کے انہوں نے بس بتایا کس کو, اپنی ایمبیسی کو ہی بتایا بس, اور کام سٹارٹ کر لیا. میرا اپنا یہ خیال ہے, ایمبیسی آبویسلی ان کو بتایا, تو لوکل جو پولیس والے یا آئی ایس آئی والے یا ہو سکتا ہے اس قسم کے بندے, سیکرٹ ایجنسی, سول ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکٹلی بتایا کہ ہم آ رہے ہیں بس. سیکرٹ ایجنسیز کو آبویسلی بتایا ہوگا. جی جی. اور ان لوگوں کو تو ہر صورت پتہ ہوگا. بعد ہیلی کاپٹر آیا نا, ہیلی کاپٹر آیا, وہ پتہ ہوگا ان کو. مجھے اس بات کا اس طرح کا واقعہ ویسے وہ اسامہ بن لادن والا بھی تو ہوا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس میں ریڈار میں آئے. وہ اسامہ بن لادن کا تو بڑے جو بھی ہوا وہ بڑی خطرناک باتیں تھیں. یہ ہم تو ریٹائرڈ تھے, ہمارا تو کوئی اس وقت تو آپ نے نہیں, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس طرح امریکنز کا یہ تو میرے سامنے اس قسم کی بات ہوئی نا کہ میں I was consulted and I was informed of this, and then we gave a message to military secretary. جی. اچھا, ایک اور آپ وی اے جعفری صاحب ہوتے تھے ایک زمانے میں, بیوروکریٹ تھے, پھر بعد میں وہ اکانومسٹ تھے میرے خیال میں, وہ بعد میں پھر منسٹر بھی رہے. ان کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کی گھڑی چوری ہوگی, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ انٹرسٹنگ واقعہ تھا. میں ایس ڈی پی او اسلام آباد تھا. اسلام آباد اس وقت 3-4 لاکھ کی آبادی, 3.5 لاکھ کی آبادی تھی, اور حالات کرائم وائز بہت خراب تھے. اینڈ آئی واز دی اونلی ون جو کہ انچارج تھا. میرے ایس ایچ او تھا, ایک پولیس اسٹیشن تھا, 12 کو اور گولڑا جو وہ علیحدہ بات ہے, مگر اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن ایک تھا, اور 40-45 میرے پاس کانسٹیبل تھے. آئی واز اے سپروائزری آفیسر. اس کے بعد آپ نے پولیس اسٹیشن بھی وہاں کے انکریز کروائے تھے. ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن کیا کیا. یہ جو ہوا کہ وی اے جعفری نے رپورٹ کی جی کہ میں سیر کر رہا تھا شکر پڑیاں میں, اچھا, اپنی بیگم کے ساتھ, تب مجھے لوٹ لیا, اور میری جو رولیکس واچ ہے نا وہ میری شادی کی دی ہوئی تھی میری بیگم نے, تو میں مگنگ انسیڈنٹ ہوا, کسی نے آ کے ان کو پستول رکھا؟ نہیں, یہ ویسے کیسے چوری؟ ایکسٹورشن ہوئی تھی. وہی نا, ہاں جی, ایکسٹورشن ہوئی, کسی نے ان کو گن پوائنٹ پہ وہ چھینی, اس میں ایکسٹورشن ہوئی. تو انہوں نے جس طرح چور ڈاکو ہوتے ہیں اس قسم کی بات ہوئی, اور اس قسم کی اور کوئی بات نہیں ہوئی. تو انہوں نے رپورٹ کی, تب ہم نے کیس رجسٹر کیا. اب دا نیکسٹ ڈے I was holding a conference. This was an important man involved in this.
جی تو میں نے انہیں کہا کہ اس قسم کا کیس جو ہوتا ہے یہ راجہ بازار میں جو چھوٹے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا واچ میکرز، جی جی یہ وہاں پر جا کر بیچ دیتے ہیں. جی اور میں نے کہا امیجیٹلی بیچتے ہیں. تو آج ہی آپ، ابھی شام کو ہو گیا تھا تو یہ صبح کے وقت کی بات ہے، تو صبح کے وقت ہم نے بھیج دیے بندے راجہ بازار میں. اور وہ واچ میکر جو سڑک پر بیٹھے ہوتے تھے جی ان کو جا کے لکھ کر دے دیا کہ یہ اگر ہو تو ہمیں ٹیلی فون پر بتانا. ٹھیک ہے. اینڈ ہم نے کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد اطلاع آئی کہ جی وہ بندہ آ گیا. اچھا اتنا کوئک. اچھا اب وہ میں نے پھر بندے بھیجے، وہ بندے کو پکڑ کے لے آئے. نہیں، رولیکس واچ لے آئے. اچھا رولیکس واچ آ گئی. اینڈ آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی کہ جی شکر سالو ہو گیا مسئلہ. کہ وی اے جعفری واز اے ویری امپورٹنٹ مین اینڈ ہی واز اے اسپیشل ایڈوائزر، فائنینشیل ایڈوائزر ٹو مسٹر بھٹو. اسپیشل اسسٹنٹ تھے مسٹر بشیر. جی بشیر احمد یہ بڑے سخت آدمی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں، یہ ہے وہ ہے، بڑا پریشر. جی اور پریشر اس قسم کا پڑا کہ رضا خان بس ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بھٹو صاحب کے پاس پہنچ گئی بات ہے، یہ تو وہ بھی کہیں کہ یہ جعفری بڑا ناراض ہے. تو اینی وے وہ مل گئی. اب حالات یہ تھے کہ ڈاکے پڑ رہے تھے، چوریاں ہو رہی تھیں اسلام آباد میں. اور ایک ہی تھانہ ہیں، اور تھانہ صرف ایک تھا پورے اسلام آباد. نہیں، پر یہ پولیس رول میں کچھ ہے کہ اتنے کرائم ہو تو پولیس اسٹیشن بنے گا. اچھا. مگر وہ جگہ جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہے. چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اب یہ جس وقت رات کو سیکریٹریٹ میں جاتے تھے، لوگ جاتے تھے اس کی طرف، لوٹ جاتے تو تھے، لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے. ٹھیک. میں بڑا پریشان تھا. پھر ایک دفعہ میں نے بڑی انٹرسٹنگ بھی بات کی. عید کے روز چلے جاتے تھے نا یہ بندے، ہمارے گورنمنٹ کے ملازم، چھوٹے ملازم چلے جاتے تھے تو ان کی دروازے توڑ دیتے تھے، تالے توڑ کے چوری ہو جاتی تھی. اچھا. اور میں ایک بڑا معجزہ کہتا ہوں، میں نے 3-4 مکانوں میں اپنے بندے اندر بٹھا دیے اندر بٹھا دیے کہ جب آئیں تو ان کو پکڑ لیں ہم. تو میں نے کہا وہ 2 بندے اس طرح بٹھا دیے. مگر نہیں، وہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ کرائم ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب ہے مجھے G7 تھا آئیڈیا. ہاں جی جی. G7 میں مختلف جگہ پر میں نے تالیے لگاتے ان کو بٹھایا اور وہ 3-4 دن وہاں پر رہے. اور کچھ بندے آئے پکڑے بھی انہوں نے پھر بعد میں. وہ بندے عید کے 2-3 دن وہ آتے تھے نا تو وہ پھر میں نے پکڑ لیے. وہ بعد میں کچھ تسلی ہو گئی کہ وہ ہو گیا. مگر میں نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی یہاں پر پولیس اسٹیشن کوئی 7-8 بنائیں. ادھر مصطفیٰ کھر تھا، یہ گورنر تھے، وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ یہ بڑی بری حالت ہے، یہ ہے وہ. وہاں پر پیلسٹینینز پہلے آ چکے تھے. جی. Palestinians had taken over the Lebanese embassy and that too incident had taken place. اور میرے ذہن میں اس قسم کی بات تھی. ایک اور خبر آ گئی، پاکستان کے ایمبیسڈر یوگوسلاویا میں، جی اس وقت یوگوسلاویا، انہوں نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھیجی کہ جی امریکن ایمبیسی میں اٹیک ہوگا آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. اچھا. ان کا جو 5 جولائی تھا نا، ہاں جی، اس میں کچھ ہوتا ہے 4 جولائی. ہاں جی، ان کا انڈیپینڈنس ڈے. ہاں انڈیپینڈنس ڈے ہے تو وہ وہاں پر ہوگا. اب یہ کانفرنس بڑی لمبی چوڑی ہیڈڈ بائی مسٹر فضل حق ہو گئی. آئی جی تھے، وہ سیکٹری انٹیریئر تھے، انٹیلیجنس میں تھے. پھر یہ
ہمارے چودھری سردار تھے SSP اور یہ بعد میں IG بھی ہوئے. جی یہ ساری کانفرنس وغیرہ ہوتی تھی. میں بھی اس میں اندر تھا کیونکہ میں I was officer on the spot and I had to do whatever it to be done. تو میں نے مجھے وہ باتیں امریکنز بھی تھے, امریکن بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں, بڑے پریشان. یہ جو اوپر والے افسر ہیں نا بڑے پریشان. تو خیر یہ میں نے وہ کچھ نہیں ہوا وہاں پر, کچھ نہیں ہوا. اینڈ واٹ ایور دا ڈیٹ دے ہیڈ گیون آن دیٹ ڈے نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. کچھ بھی اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, مگر شور بڑا تھا کہ پیلسٹینینز آتے رہتے. میں نے بڑا شور مچایا کہ یہ پولیس اسٹیشن بنائیں 8. آئی اسپوک ٹو SP. SSP کے پاس میں گیا تو میں SSP کو کہا کہ جی میں کچھ کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں اسمبلی میں سوال کروا رہا ہوں. اب اٹ واز آل ڈن ان کانفیڈنس. ہی گیو می انفارمیشن. اس نے کہا کر لو. کس نے سوال کیا پھر یہ اسمبلی میں نے پھر آپ نے کسی MNA کو کہا؟ چکوال کا MNA تھا پرانا, وہ عمر رسیدہ تھا, میرا واقف تھا کافی. تو میں نے اسے ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر کیا حالات بڑے خراب ہیں. نام نہیں یاد آپ کو؟ مجھے یاد نہیں ہے نام. اچھا. مر گیا بیچارہ, کافی اس وقت بوڑھا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یار ہمارا ایک کام کر دیں, یہاں پر سچویشن بڑی خراب ہے, بڑے چوریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, آپ سوال کریں کہ جی چوریاں بڑی ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, تو یہ پولیس والے سوئے ہوئے ہیں, اس قسم کا سوال کر دیں. جی جو سوال ہو گیا. اب سوال اس کا جواب دینا ہے. انٹیریئر منسٹر خان قیوم خان تھے, اور خان قیوم خان ہیڈ سافٹ کارنر فار می. اچھا. اینڈ آئی واز, میں اس وقت چیف آف پولیس تھا ایز اے میٹر آف فیکٹ. سو ایوری بڈی ہیڈ ٹو بی ود می ٹو ٹاک ٹو می. اسلام آباد کی حد تک؟ ہاں اسلام آباد کا تھا. تو خان قیوم میرے کافی واقف ہو گئے تھے. تو میں نے لبرٹی لی. تو میں نے کہا جی کہ میں نے ملنا ہے. اس نے کہا آ جائیں. میں نے کہا سر کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک سوال آیا ہے اسمبلی میں, اور منسٹری نے آپ نے جواب دینا ہے. تو اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے بلایا سیکرٹری کو بلایا. تو اس نے کہا جی ہاں آ گیا. تو مجھے اس نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کہہ دیں کہ ہم پولیس اسٹیشن بڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس وقت کیا کر دیا, وہاں پر اسمبلی میں کہہ دیا کہ ہم 8 پولیس اسٹیشن بنائیں گے. یوں ہی ایک فگر دے دی انہوں نے بس 8 پولیس اسٹیشن کہہ دیا, وہی بن گئے پھر. ہاں وہ یہ ہوا. پھر جو اس وقت ہم نے کیا یہ مصطفیٰ کار واز ویری کین آلسو کہ کیونکہ یہ پیلسٹینینز آتے ہیں, یہ آتے ہیں. تو ہم نے وہ ایسٹ پاکستانیز گئے ہوئے تھے. ایسٹ پاکستانیز کی بعض کوٹھیاں تھی خالی تھیں. اچھا. ہم نے پولیس اسٹیشن بنا دیے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ کوئی اور بھی تو مارکیٹ تھی, وہ بھی ہم نے وہ بھی لے لی, وہ بھی اجازت ہو گئی. CIA کا دفتر علیحدہ بنا دیا, پولیس اسٹیشن بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ سوال نہ کرواتے تو شاید یہ سلسلہ ایسے ہی کافی عرصہ چلتا رہتا. یہ پولیس اسٹیشن بنتے نہیں ہیں گورنر کے پاس, گورنمنٹ کے بہت پاس, سمریاں بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے. لمبا پروسیجر.